جس کسی کا وہ بلیم گیم جو سارا چل رہا ہے نا، میں اس کو بالائے طاق رکھ کے میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے. میں کچھ کہوں گا، جواب میں کوئی کچھ اور کہے گا، پھر کوئی اور کچھ کہے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا، جس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے برملا ساری قوم کے سامنے بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اظہار کیا ہے، معافی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے چیزوں کو ٹھیک کر پائیں، معاملات کو درست سمت میں لے جا پائیں. بیکاز بات کرنے سے، الزام لگانے سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے. آج ایک ماں کی گود اجڑی ہے، اللہ نہ کرے کسی اور ماں کے ساتھ، کسی اور بہن کا بھائی اس سے اس طریقے سے نہ بچھڑے. کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں اور یہ اگزامپل سیٹ کریں کہ رسپانس جو ہے ریاست کی جانب سے، رسپانس جو ہے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، وہ پرومپٹ ہونا چاہیے، وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی پریشانی کسی اور کو مول نہ لینا پڑے. بہت شکریہ. بچوں والا ہوں اور جو ابراہیم کا واقعہ ہے، اس کی والدہ کی چیخیں، وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس حوالے سے. بحیثیت والد کے میں ان کا درد کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، لیکن جو تکلیف، جو کرب وہ خاندان محسوس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. میں نے اب سے کچھ دیر قبل شاہ فیصل کالونی میں ان کے گھر پر گیا. مرحوم ابراہیم کے دادا، اس کے والد صاحب، اس کے چچا، اس کے پھپھا سے، اس کے گھر والوں سے ملاقات کی اور کسی بلیم گیم میں جائے بغیر ان سے معافی مانگی. میں نے نہ تفصیلات میں گیا، میں نے صرف ان سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کیجیے آپ. کسی کا بھی رول ہو، رسپانسبلٹی ہو، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا مجھے ندامت ہے اس پورے حادثے پر، اور اگر آپ مناسب سمجھیں آپ مجھے معاف کیجیے گا. میں ابراہیم کے دادا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا نقصان اٹھانے کے باوجود انتہائی شفقت سے پیش آئے اور یہی کہا کہ جو عمر اس بچے کی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، وقت تو اس کو اتنا ہی گزارنا تھا، لیکن انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں اپنے عمل سے وہ احساس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ کسی اور
ابراہیم کے ساتھ یا کسی اور کے ابراہیم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے جذبے کی، اور معافی کا طلبگار ہوں۔ ساری شہر کی انتظامیہ، ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں جو حکومت سے منسلک ہیں، ہم سب معافی کے طلبگار ہیں۔ میں نے تقریباً کوئی 50 منٹ ان کے ساتھ گفتگو کی، اور میں نے جان بوجھ کے ان کے گھر کے باہر میڈیا ٹاک نہیں کی، کیونکہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس کرب سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں، میں ان کے گھر کے باہر یہ پریس کانفرنس کروں۔ اور اس لیے وہاں کسی دوست نے، میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، سوال پوچھا کہ جی میئر صاحب آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے ٹائم آپ لوگوں کو دیا ہوا تھا، یہاں پر گفتگو کروں گا اور آپ کو جو بھی تفصیلات ہیں وہ شیئر کروں گا۔ اس حوالے سے آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس منعقد کیا، اور یہ ساری تفصیلات میں نے خاندان کو بتائی ہیں، ان کے گھر والوں کو بتائیں، جس میں چند فیصلے کیے ہیں، انکوائری ہونی ہے۔ جو کچھ بھی میڈیا کے ذریعے تفصیلات آئی تھیں، جو کچھ بھی مختلف ڈپارٹمنٹس نے اپنی اپنی تفصیلات دی تھیں، اس کے بیسس کے اوپر ہم نے چند فیصلے کیے ہیں۔ کچھ کی تفصیلات آپ کو مل گئی ہیں، کچھ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ ہم نے ایگزامپل کریٹ کرنے کے لیے، اور اس کی بھی تفصیلات دوں گا کہ کیوں یہ ایگزامپل کریٹ کیا جا رہا ہے، جو سیوریج کارپوریشن کا، کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کا کنسرن انجینئر تھا، اس کو سسپینڈ کیا ہے۔ جو کے ایم سی کے کنسرنڈ سینئر ڈائریکٹر ہیں، ان کو سسپینڈ کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کے مختیار کار کو، اسسٹنٹ کمشنر کو سسپینڈ کیا ہے، اور ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی سی ایسٹ کو بھی سسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ جس کسی سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، کوتاہی نہ ہو، اور یہ ایگزامپل سیٹ کیا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات اس شہر میں، صوبے میں، ہمارے ملک میں رونما نہ ہوں۔ آج ان سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ جو مختلف ورژنز آئے ہوئے تھے، کیونکہ ہر شخص، آپ میڈیا کو بھی دیکھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ مین ہول کور ہے، کوئی ڈرین کہہ رہا تھا، ہوا کیا اس روز، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت تھی۔ بنیادی طور پر جو رسپانس تھا وہ اس طریقے کا نہیں ہوا۔ ڈبل 122 کا عملہ پہنچا گراؤنڈ پر، یہ ہمارے سٹی وارڈنز پہنچے گراؤنڈ پر، لیکن کام نہیں کر پائے۔ قریب میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے سامنے ہمارا KWSSIP کا کام چل رہا ہے، تو وہاں سے شول کو موو کیا گیا، وہ آئی، اس نے کچھ عرصے کام کیا، لیکن وہ کام نہیں کر پائی۔ پھر ایک اور اس طرح کے ڈمپر استعمال کیا گیا کام کرنے کے لیے۔ بنیادی طور پر 12 13 14 لوگ کھڑے ہوئے وہاں پر۔ جو میں نے آج خاندان سے بات کی، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، اور وہ ایسی وہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی جس کی وجہ سے وہ جو
ریسکیو کا کام تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اور اسی لیے پولیس کو، انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے، بیکاز ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ اگر کوئی 12-13 لوگ ہیں جو ریسکیو کے کام میں خلل ڈال رہے ہیں، کوئی نعرے بازی کر رہے ہیں، اس کو روکنا ہماری ذمہ داری تھی، اور شاید وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دی گئی، تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایسا ایگزامپل سیٹ کر سکیں کہ کل کو اس طرح کی چیز نہ ہو۔ دوسری ایک اور چیز جو آج فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کے جب بدقسمت واقعات ہوتے ہیں، چاہے آگ لگنے کا واقعہ ہو یا اس طرح کا جیسے واقعہ ہو، لوگ گھیر لیتے ہیں جگہ کو، جس کی وجہ سے جو بھی ریسکیو کا کام ہوتا ہے اس کے اندر دقت آتی ہے۔ تو آج یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کی ایس او پی ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی چل رہی ہو تو ایریے کو کارڈن آف کیسے کیا جائے گا تاکہ جو بھی ریسکیو کا کام ہے وہ فوری طور پر سر انجام دیا جا سکے، اور جو بھی نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ تو یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے۔ یہ جو نقصان ہے افسوسناک، دردناک، شرمناک، جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس حوالے سے، اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان غلطیوں سے یا کمی کوتاہی ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں یہ چیز نہ ہو، اس لیے یہ تمام انکوائری، انویسٹیگیشن یا سسپینشن کے جو آرڈرز ہیں وہ اس لیے کیے گئے ہیں۔ بچے کے دادا نے یا اس کے خاندان نے چند اور شکایات اس حوالے سے مجھ سے کی ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاملے کو بھی دیکھا جائے تو شاید وہ جو معاشرے میں کہیں حص چھپ گئی ہے اس کو ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہو پائیں۔ تو اس کو میں ایک بار چیک کر لوں گا، ویریفائی کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جس کسی کا وہ بلیم گیم جو سارا چل رہا ہے نا، میں اس کو بالائے طاق رکھ کے میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے۔ میں کچھ کہوں گا، جواب میں کوئی کچھ اور کہے گا، پھر کوئی اور کچھ کہے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا، جس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے برملا ساری قوم کے سامنے بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اظہار کیا ہے، معافی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے چیزوں کو ٹھیک کر پائیں، معاملات کو درست سمت میں لے جا پائیں، بیکاز بات کرنے سے، الزام لگانے سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے۔ آج ایک ماں کی گود اجڑی ہے، اللہ نہ کرے کسی اور ماں کے ساتھ، کسی اور بہن کا بھائی اس سے اس طریقے سے نہ بچھڑے۔ کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں، اور یہ ایگزامپل سیٹ کریں کہ رسپانس جو ہے ریاست کی جانب سے، رسپانس جو ہے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، وہ پرومپٹ ہونا چاہیے، وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی پریشانی کسی اور کو مول نہ لینا پڑے۔ بہت شکریہ۔